108 زبور ہے اور آپ سب گاتے بھی ہیں. مضبوط میرا دل ہے, یہی ہے نا جی, اس طرح گاتے ہیں 108 زبور. شوکت دے نال گاواں 108 زبور یہ لکھا داؤد کا مزمور. اے خداوند میرا دل قائم ہے, میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا. اے بربط اور ستار جاگو, میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا. اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا, میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا, کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے. اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو. اپنے دائنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں. خداوند نے اپنی قدوسیت میں یہ فرمایا ہے, میں خوشی کروں گا. اور سب لوگ کہیں آمین. اچھا, یہ جو پہلے ہی اس کی پہلی ہی آیت ہے, اے خداوند میرا دل قائم ہے, یعنی میرا دل مضبوط ہے. تو میں نے ایسے خدا کے روح نے میری رہنمائی کی, میں اس طرف غور نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن خدا نے کہا بیٹا اس پہ دھیان کر, اس کو تم نے بہت گایا. یہ داؤد نے کہا کہ میرا دل قائم ہے, یعنی میرا دل مضبوط ہے. مضبوط میرا دل ہے, شوکت دے نال گاواں. تو اس مضبوط دل کے پیچھے کیا باتیں ہیں, بس وہ ہم دو چار ڈسکس کریں گے آج, ٹھیک ہے نا. مضبوط دل کا مطلب ہے اس کا پورا پکا ایمان سوائے خدا کے اور کسی پر بھی نہیں. آمین. اگر آپ یہ گاتے ہیں مضبوط میرا دل ہے اور آپ خدا کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی نگاہیں رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کا دل مضبوط نہیں ہے. جس کا دل قائم ہے, جس کا دل قائم ہے, میرا دل قائم ہے, لکھا ہے میرا دل قائم ہے, میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا. تو جس کا دل قائم ہے وہ کیا کرے گا, خدا کے لیے گائے گا اور خدا کی مدح سرائی کرے گا, کیونکہ اس کا دل تو قائم ہے, وہ پیسفل ہے, وہ پکے ایمان کے ساتھ چل رہا ہے, اس کا کامل ایمان پورا بھروسہ سوائے خدا کے اور کسی پر نہیں ہے. تو جب اس طرف دھیان لگ جاتا ہے تو خدا اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے. اگر آپ یا میں کوئی بھی ہو, اگر وہ اس خوشی کا ایکسپیرینس نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی وہ کنیکشن صحیح نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ جب آپ سیل سے بلب جلاتے ہیں تو جب اس کی سیل لگتا تو پھر لائٹ جل جاتی. میں چھوٹا سا تھا تو میں بہت یہ کھیلتا تھا, میں بلب لیتا تھا, اس میں تار لگاتا تھا اور 2 3 4 سیل لیتا تھا, تو میں اس کی لائٹ کو بڑھاتا تھا, کبھی 3 سیل سے کبھی 2 سے کم کرتا تھا, لیکن جب تک وہ لگتا نہیں تھا وہ بلب جلتا نہیں تھا. میری بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ نہیں ہوگا, آپ پورے طور سے خدا پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے, آپ کا پکا ایمان خدا پر نہیں ہوگا, آپ کا دل قائم ہی نہیں ہوگا, آپ کا دل مضبوط نہیں ہوگا, آپ صرف گاتے رہیں گے مضبوط میرا دل ہے, اور ہوگا وہ کاغذ کا دل. کاغذ کا سمجھ لو, کسی بھی کچی چیز کا سمجھ لو, انڈے کی زردی کا سمجھ لو, جس کو ہاتھ سے ایسے کرو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جس کا دل پکا ہے, اس شخص کا دل پکا ہے, اس کا دل مضبوط ہے جس کا پورا توکل خدا پر ہے. آمین. آندھیاں آئیں, طوفان آئیں, مصیبتیں آئیں, آزمائشیں آئیں, داؤد نے جتنی خجل خرابی اٹھائی ہے خداوند میں چلتے ہوئے ہے, اس سے پہلے رام سے چلتا تھا. اس میں صرف یہی تھا نا کہ جا کے بھیڑ بکریاں, وہ بکریاں تو آپ ہی کھانا کھاتی تھی, وہ کون سا ہاتھ سے کھلاتا تھا, بکریاں آپ ہی کھاتی رہتی تھیں, وہ بیٹھ کے بانسری جاتا رہتا پرستی آرام سے. لیکن جب خدا نے اس کو کال کیا, خدا نے اس کو بادشاہ بنایا, اس کی شیطان نے بھی اپنی جو تھی ایکٹیویٹی اس کے خلاف تیز کر دی, اس کے ہی بیٹے کو اس کے خلاف کر دیا, اس کے گھر کے اندر ہی سے کتنی پریشانیاں پیدا ہو گئیں, کتنا دشمن نے اس کو تنگ کیا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کہہ رہا مضبوط میرا دل ہے, کہہ رہا چاہے میرا بیٹا میرے خلاف ہے, چاہے 4 اور کنٹریز میرے خلاف ہو گئی ہیں, چاہے میں کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ, میرا دل مضبوط ہے. یعنی کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا ایمان خدا پر ہے اور میرا خدا مجھے بچا لے گا. ہاللیلویا. جس شخص کا ایمان خدا پر ہے, آج کے کلام کا عنوان ہے کہ آپ کا دل قائم ہے. ہاں جی, کوشچن ہے یہ, کیا آپ کا دل قائم ہے؟ اگر آپ کا دل قائم ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دل قائم ہے, کس کس کا دل قائم ہے؟ سب کا ہی قائم ہے. نہیں کہیں گے تو بڑی شرم کی بات ہے, کہیں گے ابھی تک قائم ہی نہیں ہوا ہے, 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے کلام سنتے حالی قائم ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں قائم, ڈاواں ڈول. یسوع مسیح کہنے کب تک ہمیں ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اس نے کہا میں نے تو تم سے کہہ دیا, خداوند ہمیں ڈاواں ڈول رکھتا, ہم خود ہی ڈاواں ڈول رہتے ہیں. جو کلام ہے یہ اتنا اٹل ہے, لوہے پتھر چٹان کی طرح یہ اٹل ہے, ہم ڈاواں ڈول رہتے ہیں. ارے کسی کا ایک آیت کو پکڑو, اس پہ ایمان رکھو, دیکھو خدا آپ ہی کر دے گا ثابت.
جس کا دل قائم ہے, جو یہ کہتا ہے میرا دل قائم ہے اور وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا, اس کا مطلب اس کا دل قائم نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میرا دل قائم ہے اور وہ خدا, یہ کہہ رہا ہے میں صبح اٹھوں گا, کیوں اٹھوں گا؟ پرستش کرنے کے لیے, حمد و ثنا کے لیے, ہے جی. میں خود بھی سویرے جاگ اٹھوں گا. اور ہم کیوں اٹھتے ہیں صبح؟ ہمارے اور کام بتیرے ٹھیک ہیں, لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہم ہر, نہ صرف صبح, شام کا ٹائم. میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں نے امریکہ میں دیکھا لوگوں کو شام کو بھی جاگنگ کر رہے ہیں, دوپہر کو دیکھا بھاگتے ہوئے, صبح دیکھا بھاگتے ہوئے. تب میں نے سوچا, میں نے کہا یار جس کو جو ٹائم ملتا ہے وہ بھاگ لیتا, کہتا کچھ تو فائدہ تو ہوگا نا, جسم تو گردش, خون تو گردش کرے گا نا. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہم رات کو دعا کرتے ہیں سانو نیندر آ جاندی. میں کہنا تو اس ٹائم دعا کرو جو تسی فریش ہو. صبح کا ٹائم ملے صبح کرو, دوپہر کو ٹائم ملتا دوپہر کو کرو. اگر آپ کا دل قائم ہے, آپ کا دل مضبوط ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھتے تو پھر آپ کا دل قائم نہیں ہے. دوسری بات, پرستش کرنے والے ہوں گے آپ. اگر آپ پرستش کم کر رہے ہیں, شکر گزاری کم کر رہے ہیں, لکھا ہے میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا. لوگوں میں, ہم لوگوں میں کیا کرتے, چار لوگ اکٹھے کرتے, ہم نیگیٹو باتیں شروع کر دیتے ہیں. یار ویسے عمران خان تے لے کے بہ گیا جڑا تھوڑا بہت اگلے سواد تو بھی گئے. نہیں جی, وہ کہتے ہیں ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں کر دینا ہے. پہلے تو یہ کہتے ہیں 2025 میں پاکستان کا, وہ 24 میں نقشہ ہی نہیں ہے پاکستان کا, پہلے یہ کہنا شروع ہوئے تھے. اب یہ باتیں وہ کہتا مجمع میں وہ یہ باتیں نہیں کرے گا. اس نے مجمع میں یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا کہوں گا یار گال سنو میرے منڈے نے سمجھاؤ یار میرے پیچھے پہ گیا وہ فلانا بادشاہ میں نے لڑ. اس نے کہا مجمع میں کیا کروں گا, تیری ستائش کروں گا. دیکھو لوگوں, خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے, اس کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس نے مجھے بھیڑ سالے سے لیا, میں بکریاں چراتا تھا اور میں تو اپنی نظر میں حقیر تھا. اس نے مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا, اس نے مجھے ترقی بخش دی, اس نے مجھے برکت بخشی. ہاللیلویا. جس کا دل قائم ہے, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل قائم ہے, میرا دل مضبوط ہے, اس مضبوط دل کے اندر خدا پر بھروسہ ہے, خدا کی پرستش ہے, اور اس مضبوط دل کے اندر خدا کے ممسوحوں کی عزت ہے. داؤد نے کسی ممسوح کی بےزتی کی آج تک؟ وہ ہمیں تو کوئی مل جائے پادری کا کوئی پوائنٹ, کسی طرح مل جائے لے جانے ان جناب. وہ کہتا نا خدا نہ کرے کہ میں خدا نہ کرے کہ میں خدا کے ممسوح پہ ہاتھ چلاؤں. وہ کتنا موقع ملا, اس نے اس کا ڈریس بھی کاٹ لیا, چوگا بھی کاٹ لیا, اور دور جا کے اس نے کہا سر دیکھو میں نے تو آپ کو ابھی میں آپ کو مار سکتا تھا, پر میں نے خدا نہ کرے کہ میں ایسا سوچوں بھی, خدا نہ کرے کہ میں خدا کے ممسوح پہ ہاتھ چلاؤں. وہ کتنی رسپیکٹ کرتا ہے. وہ جن کا دل قائم ہے ان کو ضرورت ہی نہیں کسی کی آبجوئی کرنے کی, لڑائی کرنے کی. دل قائم ہے, ہمیں تو خزانہ مل گئے. یہی ہے خزانہ میرا معلوم تھا. جس کو بیش بہا موتی مل گئے, جس کو اعلیٰ خزانے مل گئے, یسوع مسیح ناصری مل گیا, اس کا تو لو. داؤد کہتا تھا اب تو مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی, بس مجھے تو اور خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آج ہم اگر کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دل قائم ہے, ہمارا دل مضبوط ہے, تو پھر ہم خدا کے لوگوں کی, نہ صرف خدا کے لوگوں کی بلکہ کسی بھی شخص کی, عام شخص کی بھی عیب جوئی نہیں کریں گے. میں اپنے آفس میں اکثر یہ کہتا ہوں, جب میں چھٹی کر کے جاتا ہوں تو میں اگلے کہتا ہوں ہاں جی کل کنے میری برائی کی تھی, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے جب کوئی اور چھٹی کرتا تو کہتے ہیں یار چھٹیاں بڑی کرتا ہے, یار فلانا بڑا کر, یعنی کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ بات نہ کریں, آپ ایسا نہ کیا کریں. کوئی بھی جاتا ہے ٹھیک ہے, اس کا اپنا کام ہے, تنخواہ دے رہے ہیں, جب کہ بس میں نہیں ہوگا وہ نہیں دیں گے, نکال دیں گے, وہ خود فیصلہ کر لیں گے. آپ اور میں جج نہیں ہیں, جو ہمیں پورشن ملا اس کو ایمانداری سے کریں, بس اپنا اپنا کام کریں. تو جو شخص جس کا دل قائم ہے, اس کا ثبوت یہ ہے اس کے دل کی مضبوطی کا اور قائم رہنے کا کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کے ممسوحوں کی عزت کرتا ہے اور خدا کی پرستش کرتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ اٹھتا ہے اور ساز بجاتا ہے. میں اکثر سنگرز, میں نے بہت سے سنگرز کو مشورہ دیا ہے, یقیناً بہتوں نے نہیں مانا لیکن مشورہ دیا ہے میں نے ان سے کہا تم سنگر ہو تو صبح اٹھ کے نا 2 زبور گا لیا کرو ہارمونیم بجا کے, یہ سمجھ کے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں. نہ تمہیں وہاں ویل ملے گی کوئی, نہ تالی بجے گی کہیں, نہ داد ملے گی, لیکن وہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا تمہارے اس ایکٹ سے. میرے نانا جو تھے, میری امی بتاتی ہیں کہ وہ صبح اٹھ کے زبور بجاتے تھے, اور میرے نانا کی یہ روٹین تھی, اور وہ صبح دعا کرتے تھے اور زبور گاتے تھے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں پہ ہم جاتے تھے, کشمیر 6 مہینے وہاں رہتے تھے, 6 مہینے واپس آتے تھے, کمپنی کے تھرو جاتے تھے. تو جب پہاڑوں پہ بس چڑھتی تھی تو میرے نانا ہارمونیم لے کے بیٹھتے تھے بس میں, اور وہ گانا شروع کرتے تھے, اکھیاں چکنا ول پہاڑ مدد لئی میں کس نے پکارا. کیسی خوبصورت بات ہے. کوئی موقع جانے نہ دیں آپ پرستش کرنے کا.
دل قائم کا مطلب یہ نہیں کہ یہ والا دل جو آپ کا بہت پکا دل ہے، اس کے پٹھے مضبوط ہے. اصل میں یہ آپ کے سارے انر کی بات ہے، آپ کی کانشس کی بات ہے، آپ کی سوچ کی بات ہے، آپ کے ایمان کی بات ہے، آپ کی روح کی بات ہے کہ آپ کس روح کے، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار آپ کیوں مانگ لیتے ہو منٹ منٹ میں، اور منٹ منٹ آگ مانگ دے ہو کی ہو گیا تانوں. ذرا سی غصہ آیا تو کہتا خداوند ابھی منگا آگ، ابھی میں ساڑ کے سوائی کرنا. انہوں نے کہا ادھر آؤ بھائی ساڑ کے، پتا تھا کہے گا تو آپ ہی جائے گی، لیکن خداوند نے کہا کہ ہم اس کام کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے کسی کے اوپر آگ نہیں مانگنی. آگ مانگو تو شیطان پہ مانگو یار. شیطان پہ آگ نہیں مانگتے، شیطان سے دوستی کرتے، کہتے کوئی گل نہیں میں تیرے پہ آگ نہیں مانگا گا، تو مینو بس آہستہ آہستہ لے چلنا. اور جو شخص جس کا دل مطمئن ہے، جس کا دل قائم ہے، کلام میں لکھا ہے مطمئن دل جو ہے ہڈیوں کی جان ہے، لیکن حسد جو ہے ہڈیوں کی بوسیدگی ہے. ہاللیلویا. اس مطمئن دل کے اندر ایک اور بات میرے دل میں خدا نے ڈالی کہ اس کے اندر گناہ سے پچھتاوا بھی ہوتا ہے. جس کا دل مطمئن ہوتا ہے خدا میں، اگر اس سے کہیں غلطی ہو جائے وہ روتا ہے، اس گناہ پہ آنسو بہاتا ہے، اس کے لیے توبہ کرتا ہے. کیا داؤد ایسا کرتا تھا کہ نہیں کرتا؟ وہ ایوے نہیں کہہ رہا میرا دل مطمئن ہے، مطمئن تو ہے اس کا دل، لیکن جب غلطی ہوئی اس کو پتہ لگ گیا کہ یار میں نے تو خدا کی انسلٹ کر دی، اس نے روزہ رکھ لیا اور رونے لگا اور آنسو بہانے لگا اور خدا سے کہا کہ خدا میں نے گناہ کیا. اور اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یار میں تو بہت اچھا جا رہا تھا، اس عورت نے مجھے بہکا دیا فلانا کر دیا، اس نے یہ نہیں کہا. دیکھو اس نے کہا جب ناتن نے ساری کہانی سنائی تو اس نے کہا مجھ سے گناہ ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند میں مطمئن رہنا چاہتا تھا. اب جو اس کا اطمینان تھا، جو تسلسل تھا، گناہ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا. جب ڈسٹرب ہوا تو اس کو پتہ لگ گیا کہ غلط کام ہو گیا. اب وہ اس کا کانفیڈنس جاتا رہا. لوگ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے دل مطمئن ہے، میرے دل مضبوط ہے اور گناہ کو ساتھ لیے چل رہا ہے، تو وہ غلط، وہ دل کو اپنے دل کو بہلانے کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس کے دل میں سچائی نہیں ہے اور اس کا وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو جس کا دعویٰ جو داؤد کرتا ہے. تو جس کا دل مطمئن ہے، جس کا دل قائم ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے. اور پھر سے لکھا ہے تو خیال کر کے کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے سے کام کر. اور وہ فوراً سے لکھا صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور داؤد کے اندر یہ خوبی تھی، پچھتاتا ہے، وہ رویا ہے اور پھر وہ سٹینڈ اپ ہو گیا. اور مطمئن دل جو ہوتا ہے وہ خدا کے گھر کے بارے میں ہی سوچتا ہے. داؤد نے کہا میرے دل میں بات تھی کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں، لیکن خدا نے مجھے منع کر دیا کیونکہ تم نے خون بڑا بہا ہے. اس نے اپنے لیکن اس کے بیٹے، اس نے تقریباً، میں یہ سمجھتا ہوں شاید میں غلط نہ ہوں تو اندازہ ہے میرا کہ 70-75% تیاری اس نے کر دی تھی. اس کو سونا اس کو دے دیا، لکڑی اس نے ڈھیر کر دی، سنگ مرمر اس نے رکھ دیا، اور پردے اس نے جو تھے اور نقش و نگاری کا کام اس نے کتنا کر کے سارا کچھ اسٹور میں رکھ دیا تھا اس نے. اور بس صرف سلیمان جب آیا تو اس نے صرف آرڈر کیا ہے، اس نے ورکر سے کہا، انہوں نے کہا اٹھا کے لے آؤ جو میرے باپ نے جمع کیا تھا. کیونکہ اس کا دل قائم تھا، اس کے دل میں خدا کے گھر کو بنانے کی لو تھی. اگر آج آپ کا دل قائم ہے، آپ خدا کے گھر کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ نے خود ہی سوچ لینا ہے. ہاللیلویا. آپ نے خود ہی سوچ لینا ہے کہ میں خدا کے گھر کے لیے کیا کر رہا ہوں. دعویٰ ہمارا ہے، خدا کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ہم خدا میں مطمئن ہیں، لیکن نہ ہم دعا کر رہے ہیں، نہ ہم عیب جوئی کرنے سے باز آ رہے ہیں، نہ ہم گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد پچھتا رہے ہیں، نہ ہم چرچ کے لیے آج کچھ سوچ رہے ہیں. کچھ فیملیز ہیں ہمارے چرچ میں، انہوں نے مجھے اتنی خوبصورت باتیں بتائی ہیں کہ سر ہمارے دل میں یہ ہے. میں کہتا ہوں خدا کرے کہ ان کی وہ بات بھی پوری ہو جائے جو کچھ انہوں نے خدا کے سامنے رکھا. لیکن بڑی بات ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر کے لیے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور کہتا ہے اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں. اپنے دہنے، اب وہ کس سے بچنے کے لیے بھی کس کو کہہ رہا ہے، بچانے کے لیے کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا سے کہہ رہا ہے، تاکہ دنیا جانے کہ یہ وہ قوم ہے جو خدا کے نام سے کہلاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اب سے آپ جب یہ زبور گائیں تو اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ بھی ذرا یاد رکھیے، جس کے بارے میں آج خدا کے روح نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا، میں مدح سرائی کروں گا، بربت اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا. سنا ہے میں نے کہ داؤد اس طرح سے اپنے باجے کو ٹیون کر کے رکھتا تھا کہ وہ ہوادار باجے تھے، اس وقت بجلی کا سسٹم نہیں تھا، تو صبح کی جو ہوا چلتی تھی ارلی مارننگ 3-4 بجے، اندھیرا ہی ہوتا تھا جب اس میں سے ہوا نکلتی تھی وہ راگ فکس کر لیتا تھا، اس کے راگ کو فکس کر کے ٹیون کر لیتا تھا تاروں کو جو بھی بربت تھے.
جب اس میں ہوا پھرتی تھی تو وہ راگ بجنا شروع ہوئی تھی ہوا سے، خوبصورت آواز میں سے نکلتی تھی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف اپنے باجے نہیں رکھ دوں گا ٹیون کر کے بجنے کے لیے، میں خود بھی اٹھوں گا. کئی لوگ ٹیپاں لا لا خوش ہوتے ہیں، کہنے میں تو انور فضل دی لانا بس، ہے نا. وہ صرف میں اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. آج جدید دور آ گیا ہمارے پاس، یہ کیبل نیٹ ورک آ گیا، اور یہ تو کئی لوگ اس میں بڑے خوش ہیں، کہتے پاجی صبح شام حسینہ صبح شام لائی رکھنی ہے بس. میں کہا جڑا جو مرضی کر لو، اندر کیے اندر دا کام ویکھنا ہے جی. انور فضل چینل بہت اچھا، ہم خود اس کے لیے خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ گھر گھر جا رہا ہے، بہت سے لوگ اس سے بدل رہے ہیں. لیکن صرف سن نہیں رہے کہ بس ٹھیک ہے چلن ڈیا میرے گھر دے وچ آواز آن ڈی تے گھر ٹھیک ہو جائے گا. گھر ادو ٹھیک ہوئے گا جب اندر والا گھر ٹھیک ہوئے گا، ہے جی. جب اندر والا گھر ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک. تو میرے پیارے دوستو، پرستش کریں کیونکہ آپ کا دل قائم ہے، خداوند پہ آپ ایمان رکھتے ہیں، خداوند پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ کا دل کیونکہ قائم ہے اس لیے آپ خدا کے ممسوحوں کی عزت کریں. میرا ایمان ہے آپ کرتے ہوں گے، لیکن آج سے اور زیادہ کرنی شروع کر دیں. جب آپ اور عزت کرنا شروع کر دیں گے خدا آپ کو اور برکت دے گا. اور پرستش کرنا شروع کر دیں، اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پچھتائیں، تاکہ آپ کا وہ رشتہ پھر سے بحال ہو جائے. اور خدا کے گھر کو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ، جو کچھ آپ کے دل میں خدا رکھے، خدا کے گھر کے لیے ضرور سپورٹ کیجیے. خدا نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اتنا ٹیلنٹ ضرور دیا ہوتا ہے کہ وہ چرچ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. ہمارے چرچ میں دیکھو کچھ لوگ بجلی کا کام کرتے ہیں آ کے، کچھ میوزک بجاتے ہیں، کچھ گیت لکھتے ہیں، کچھ بار انتظامیہ میں کھڑے ہوتے ہیں، چرچ کے لیے کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن ہمیں اور بھی لوگ چاہیے تاکہ ہم ایک چرچ بلڈنگ بنائیں اور اس میں اور لوگوں کو لے کر آئیں اور خدا کی تعریف کریں. میری دعا ہے کہ آپ اسی ایمان میں آگے بڑھتے جائیں، آپ کا دل مضبوط رہے، قائم رہے، اور اسرائیل کا خدا آپ کو سنبھالے رہے. خداوند آپ کو برکت دے.